السلام علیکم، آپ رکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ عجیب سسپینس چل رہا ہے اس ملک میں، اور انفارچونیٹلی لگتا ہی ہے کہ سرکار اور اپوزیشن دونوں عجیب طریقے سے بہیویئر سمجھ نہیں آتا۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے پی ٹی آئی نے کہا کہ اگر آپ یہ اپنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ایس سی او کے بعد کر دیں تو ہم اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں کریں گے۔ اس وقت گورنمنٹ نے کہا یہ کون ہوتے ہیں اور ہم نہیں کی کریں گے، ہم جب ہماری مرضی ہوگی ہم کریں گے۔ وہ نہیں ہوا، لیکن وہ آئے، پھر شہر بند ہوئے، اربوں روپے کا نقصان ہوا، پھر کروڑوں روپے لگے لا اینڈ آرڈر کے سارے اس پہ۔ اس کا کسی کو کوئی احساس نہیں ہے، نہ گورنمنٹ نہ اپوزیشن، ان کی ذمہ داری تھی۔ پھر جب پابندی لگی عمران خان صاحب پہ تو انہوں نے پی ٹی آئی کا مطالبہ آیا کہ ہمیں کوئی ملاقات کرنے دیں۔ پہلے لائرز کی بات ہوئی، پھر پارٹی لیڈرز کی بات ہوئی، الٹیمیٹلی ڈاکٹر کے اوپر کے ڈاکٹر جا کے خبر لے لے، ہمیں بتا دیں تو ہم 15 کو دھرنا سٹیج نہیں کریں گے، اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں ہوگی۔ اور پہلے اچانک ایک دن اناؤنس ہو گیا کہ جی ایک جلوس لاہور سے چلے گا، حماد اظہر صاحب لے کے آئیں گے، پشاور سے علی امین گنڈا پور سے لے کے آئیں گے۔ اور گورنمنٹ نے بھی کہا یہ کیا طریقہ ہے، یہ ہماری گردن پہ گھٹنا رکھ کے ہر چیز پہ دھمکی دیتے ہیں، پھر مطالبہ کرتے ہیں، نتھنگ ڈوئنگ۔ اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ میسج ہم سن رہے ہیں کہ جی شاید کل صبح ڈاکٹرز کی ایک ٹیم معائنہ کرے گی عمران خان صاحب کا، اور پھر اس کے بعد وہ آبویسلی پھر پی ٹی آئی کو بھی ایک ایکسکیوز مل جائے گا، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ لیکن جو پچھلے 2 دن سے اگین کاروبار کے ساتھ ہو رہا ہے، جو انٹرنیٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، نوبڈی گیوز اے ڈیم۔ اور یہ اس ملک کا ایک المیہ بن گیا ہوا ہے، ہر کوئی اپنی ضد پہ اس ملک کو چلا رہا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے وہ سرکار ہے، کوئی بیک آف نہیں کر رہا۔ اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوتا کیا ہے، وہی بات ہوئی، نہ ان کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آئیں، نہ اب آپ پتہ لگ رہا ہے کہ جو چیز آرام سے 2 دن پہلے گورنمنٹ کر سکتی تھی، اب گورنمنٹ سن رہے ہیں کہ اب ہوتا یا نہیں ہوتا۔ ابھی بھی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے پی ٹی آئی کی، تو ہم بڑے شکر گزار ہیں اسد کیسر صاحب جو فارمر اسپیکر بھی ہیں نیشنل اسمبلی کے، وہ میٹنگ چھوڑ کے آئے ہیں تاکہ ذرا لیٹسٹ ان سے بات کر لیں۔ السلام علیکم اسد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اب بتائیں کیا فیصلہ ہو رہا ہے؟ ہمارا تو خیال تھا کہ اب پی ٹی آئی کے پاس صرف ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ جو اینڈ میں اگر کچھ بھی نہ ہوا تو جو مولانا فضل الرحمان صاحب بار بار اپیل کر رہے تھے کہ دیکھیں قومی مسئلہ ہے، قومی ایشو ہے، جناب وہ میٹنگ چل رہی ہے، انٹرنیشنل کانفرنس ہے، سب کچھ ہے، تو اینڈ میں شاید پی ٹی آئی ان پہ رکھ دے گی۔ لیکن اسلام آباد میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو یقین تھا کہ آخری موقع پہ کوئی نہ کوئی راہ نکلے گی، اس لیے آپ لوگوں نے بہت زیادہ شور ڈال دیا کہ ایسے نہیں ہوگا۔ تو وہ جو خادم رضوی صاحب کا فیمس جملہ تھا، لو آیا جے غوری، تو غوری بن کے آپ آ جائیں گے۔ اب کیا فیصلہ ہوا ہے؟ اب کل ہے احتجاج نہیں ہے؟ اور کیا آپ کو ابھی کوئی آفیشیل کنوے کیا ہے کسی نے؟ بیکاز 2-3 چینلز پہ بھی اب چلنا شروع ہو گیا کہ جی محسن نقوی صاحب نے شاید کنوے کر دیا ہے کہ جی صبح ڈاکٹرز جا رہے ہیں۔ کوئی اطلاع آپ کو فارمل آئی ہے؟ شکریہ مالک صاحب، بالکل آپ نے ایک تجزیہ بھی دیا ہے، لیکن اس تجزیے سے پہلے میں تھوڑا تمہید میں بھی رکھوں۔ آپ نے جو تمہید رکھا ہے، میں مالک صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہے، آپ کی بہت بڑی مطلب جب سے میں پالیٹکس میں آپ کو دیکھتا رہا ہوں، کبھی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ عوام نے مینڈیٹ ایک کو دیا ہے اور اس سے زبردستی چین کے، یعنی اس کے باوجود کہ اس کا نشان چھینا جائے، اس کے باوجود کہ الیکشن کو میں اس کو کمپین نہیں کرنے دیا جائے، اس کے باوجود کہ الیکشن کے دن جو ہے نا اس کے ووٹر سپورٹر کو جو ہے نا اغوا کیا جائے اور گرفتار کیا جائے، اس کے باوجود عوام نے جو ہے نا ووٹ دی، اور اس ووٹ کو آپ جو ہے نا عوام نے ایک کو ووٹ دیا، آپ نے دوسرے کو دیا، زبردستی بدماشی سے کیا، اور پھر اس کے اوپر ایک حکومت بنتی ہے، وہ حکومت پھر اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم جو کریں گے آپ نے وہی ماننا ہے۔ بھئی آپ تو چور ہو، آپ نے تو زبردستی ہم سے ہمارا مینڈیٹ چھین لیا، آپ کو لوگوں نے مسترد کیا ہے، آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ حکومت کرے، آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اسمبلی میں بیٹھے، آپ کے پاس کوئی مورلٹی نہیں ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے، تو آپ اگر ہمیں ان کے ساتھ ملائیں گے تو یہ زیادتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ بربریت ہوا ہے، اور ہم سے زبردستی ڈنڈے کے زور پہ جو ہے نا اقتدار چھینا ہے، جو عوام نے ہمیں دیا تھا۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو 2 بحثیں ہیں ہی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو 8 فروری میں آپ نے جیتا، 9 فروری کو کوئی اور جیت گیا، اس میں تو ہم بحث نہیں کر رہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں کھیل نہیں گئے۔ انہوں نے ایسا منظرنامہ پیش کیا ہے کہ اتنی امپورٹنٹ یہ کانفرنس ہے، اتنے سالوں کے بعد اتنا بڑا کٹ ہو رہا ہے پاکستان میں،
اور آپ لوگوں نے اس کے اوپر بھی آ کے ایک ایشو بنا دیا ہے اور اس کو پورے کو جیپرڈائز کر رہے ہیں. تو آپ لوگ صرف اپنی ذات سے آگے نہیں سوچتے. اور اب اگرچہ آپ کی بات اگر مانی بھی جاتی ہے تو برے تو آپ بن گئے نا. میں بالکل آپ جو بات کریں نہیں میں بتاتا ہوں. ہم نے کیا کہا؟ دیکھو سب سے پہلے جو ایس سی او کے جتنے بھی مہمان آ رہے ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں, ہمیں خوشی ہے اور اس کو ایک اپرچونٹی کے ذریعے بنانا چاہیے. ہم اپوزیشن کے طور پر ان کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن آپ اگر ہمارا ایک لیڈر ہے, ہمارا سمپل مطالبہ ہے کہ آپ ان کو ایکسیس دیں, ان کو جو ہے کم از کم جو ہمیں اس کی صحت کے بارے میں تشویش ہے, ہمیں رپورٹیں مل رہی ہیں, ہمیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے. ہماری زندگی کا ہماری ہمیں جو اس کے ساتھ جدوجہد کی ہے, انہوں نے اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے, آپ اس کے ساتھ کم از کم ایک ڈاکٹر تو بھیجے نا. اس میں تو کوئی اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں اسد بھائی, اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. میں تو شروع میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. دیکھو اگر آپ ہمارا یہ مطالبہ نہیں مانتے تو احتجاج کا حق تو ہمارا ہے. لیکن آپ مجھے ایک چیز بتائیں, اگر یہ نہیں مانتے, اگر یہ اطلاع غلط ہوئی اور صبح ڈاکٹرز نے نہ معائنہ کیا اور یہ آپ کا وہی مطالبہ وہیں رہا, تو پھر کل کیا اسلام آباد پہ چڑھائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں میں ابھی چونکہ اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتا. ابھی ہماری پولیٹیکل کمیٹی بیٹھی ہے, اس پہ ساری لیڈرشپ بیٹھی ہے, پورا ڈسکشن ہو رہا ہے. وہ ایک اعلامیہ جاری کرے گا, وہ تقریباً کوئی گھنٹے میں آپ کے پاس آ جائے گا وہ جو اس کا اعلامیہ. میں وہ نہیں کہتا, لیکن اس کے باوجود اگر یہ پہ آئیں گے, یہ جو ہے نا اپنے جو فاشسٹ اس کا رویہ ہے اس رویے کو رکھیں گے, تو حالات کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے. ہم کسی صورت میں نہیں, حالات تو اصل کیسے صاحب دو ہی ہیں نا. ایک ہے یا وہ خان صاحب کو صبح ایکسس دیں گے کسی کو یا نہیں دیں گے. تو یہ فیصلہ تو آپ کی کمیٹی نے کیا ہوگا نا کہ اگر تو ایکسس دے دیا ظاہر ہے پھر آپ لوگ تو آرام سے ہٹ سکتے ہیں. اگر نہیں ایکسس دیتے اور وہی رویہ رہتا ہے جب تک ہے, تو پھر کیا کل چڑھائی ہوگی اسلام آباد پہ؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. نہیں, میں اس پہ چونکہ میں اس پہ محتاط بات کروں گا. میں اتنا کہوں گا کہ بالکل انٹیریئر منسٹر نے رابطہ کیا ہے, اتنا ہمارے سیکرٹری جنرل نے ہمیں بتایا ہے, لیکن اس کی گارنٹی کیا ہے, اس کی ایشورنس کیا ہے, کون ملے گا, اس میں بہت سارے سوالات رہتے ہیں. کیا طریقہ کار ہوگا, تو چونکہ میں آپ کی پروگرام کی وجہ سے نکل آیا تو میں زیادہ ڈیٹیل میں ابھی نہیں گیا ہوں, مجھے نہیں ہے. لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے, ہم اپنے ایس سی او مہمانوں کو ویلکم کریں گے اور ہماری میسج جو ہے نا ہم مختلف ذریعے سے. لیکن یہ کیسا ویلکم ہوگا اگر مہمان آئے ہوئے ہیں, آپ کے لوگ آ جاتے ہیں اور شہر میں اپنا آنسو گیس چل رہی ہو اور لڑائیاں ہو رہی ہوں پولیس کی, تو یہ استقبال ذرا اور قسم کا استقبال ہو جائے گا. دیکھیے مالک صاحب, ہم تو اس حالت میں ہے کہ انہوں نے ہمیں بھرپور دیوار سے لگایا ہوا ہے. یہ ہمیں سانس بھی لینے نہیں دے رہے. ایک مینڈیٹ چور حکومت, پارم 47 کی بنیاد پہ بنی حکومت, ایک جعلی حکومت, ظلم اور زبر سے بنایا ہوا حکومت, وہ جو ہے نا بیٹھے پھر وہ ہمیں اخلاقیات بھی سکھائے, وہ باتیں بھی کرے, وہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے تھے وہ خود جو ہے نا ووٹ کو جو کریں. دیکھیے میں ایک چیز بات کروں گا, میں چونکہ میں تھوڑا بتاؤں نا جی. ایک تو ہمیں مولانا صاحب نے رابطہ کیا تھا, آپ کو پتا ہے کل میرے ساتھ رابطہ بھی ہوا ٹیلی فون پہ, اور لیاقت بلوچ صاحب بھی کیا تھا, عاشق زئی صاحب نے بھی کہا ہے, کچھ فرینڈلی کنٹریز کے انہوں نے بھی کہا ہوا ہے. وہ بات میں نے ساری اپنی پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھی ہے کہ کچھ فرینڈلی کنٹریز نے بھی رابطہ کیا تھا, اور عاشق زئی صاحب, مولانا صاحب, لیاقت بلوچ صاحب نے بھی کیا تھا. تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو اگر گورنمنٹ اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہتی ہے تو پھر بھی ایک چانس ہے کہ آپ لوگ مولانا کی بات کو وزن دے کے ان کی ریکویسٹ مان کے دھرنا ہٹا دیں. وہ بھی آپشن ہے ابھی ٹیبل پہ. دیکھیے مولانا صاحب ہمارے بہت محترم ہیں, انہوں نے بہت اس حالات میں ایک بہت بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں اور وہ ہمارے بہت قابل احترام ہیں. تو مجھے آپ تھوڑا گزارا کریں کہ میں اس پہ اس لیے کمنٹ نہیں کر سکتا کہ چونکہ ابھی میٹنگ جاری ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم مولانا صاحب کے رسپیکٹ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں دیٹ میکس
لاٹ آف سینس. لیکن یہ بتائیں یہ جب فیصلہ ہوا تھا 15 کی چڑھائی کا تو جو آپ کے لوگ آف دا ریکارڈ باتیں کر رہے تھے, میری آپ کے بہت سینئر لوگوں سے باتیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ متفقہ فیصلہ نہیں تھا, ہمارے اندر بھی 2 گروپ بنے ہوئے ہیں, ایک حماد اظہر صاحب کا گروپ ہے, ایک علی امین گڈا پور صاحب کا گروپ ہے, تو یہ حماد اظہر گروپ نے اناؤنس کر دیا پہلے ہی آن دیئر اون, اور یہ متفقہ فیصلہ نہیں تھا اس میٹنگ کا. کیا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ 15 اکتوبر کو ہم آئیں گے اگر یہ کوئی بات نہ ہوئی, کہ یہ کچھ لوگ اس کے حق میں تھے اور کچھ خلاف تھے؟ دیکھیے, سب سے پہلے مالک صاحب کمیٹی میں ہر قسم کے اوپینین ہوتے ہیں, لیکن جب ایک کلیکٹیو ڈیسیجن ہوتی ہے وہ کلیکٹیو ڈیسیجن ہوتی ہے. یہ بالکل کلیکٹیو ڈیسیجن تھی. اس پہ اختلاف ایکس وائی زیڈ کے ہو سکتے ہیں, اس پہ اپنا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, لیکن جو ڈیسیجن آیا وہ کریکٹ ہوتا. یہ بالکل غلط بات ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب حماد کون ہے, حماد پارٹی کی ڈسپلن سے آگے پیچھے تو نہیں جا سکتا. تو اسد صاحب یہ بتائیں, بالکل غلط بات, یہ بتائیں کہ سب کچھ جو ہے نا حماد کے اوپر بلبا پھینکا جا رہا ہے. حماد بہت سینسیبل لڑکا ہے, ایجوکیٹڈ لڑکا ہے, وہ اچھی فیملی کا اور پولیٹیکل فیملی کا تعلق رکھتا ہے اور وہ اپنا اوپینین رکھتا ہے. کوئی گروپ اپ نہیں ہے, میں کسی گروپ کا حصہ نہیں ہوں, میں کسی کے نیچے کام کرنے والا. اچھا, علی امین گڈا پور صاحب بڑی ایک یونیک پوزیشن میں ہے, وہ چیف منسٹر بھی ہیں, اس لیے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں, ملتے بھی ہیں, ظاہر ہے صوبہ بھی چلانا ہے, صوبے کی خاص ایک پیکیولر لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ہے. تو اس معاملے کے اندر کیا ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی کہ آپ لوگ ہی اس میں انٹرفیئر کریں, کوئی سمجھائیں گورنمنٹ کو, ایشو نہ بنے, کہ بالکل آپ لوگوں نے کسی سے بات نہیں کی اور اینڈ میں پتہ لگا کہ صرف لیٹر محسن نقوی کو لکھ دیا. میرا تو خیال تھا شاید وزیر اعظم کو لکھیں گے. اور محسن نقوی صاحب کے بارے میں جو خان صاحب کہتے ہیں وہ بھی ہم سارے جانتے ہیں. تو 2 سوال ہیں کہ یہ اینڈ میں پھر محسن نقوی سے کیوں آپ لوگ مانگ رہے ہیں چیزیں, اور دوسرا کیا اسٹیبلشمنٹ میں کسی بھی لیول پہ بات ہوئی اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کی طرف سے یا گنڈا پور صاحب کی طرف سے؟ نہیں, گنڈا پور صاحب جو ہے نا میرا اس کے ساتھ کوئی سوال سے رابطہ نہیں تھا, کیونکہ وہ جو خیبر پختونخوا میں جو بڑا وہ چل رہا تھا پی ٹی ایم کا, اس میں انگیج تھے, اس پہ رابطے میں تھی. اور چونکہ یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے, گوہر اور ہمارے سیکرٹری جنرل, اس کی حکومت کے لیول پہ کوئی رابطہ تھا یا نہیں تھا, میں اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا. میں جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ہے نا انگیجمنٹ کی اور اس کے ساتھ ہماری مشاورت رہی اور وہ ساری ڈیٹیل میں نے پولیٹیکل کمیٹی میں رکھی ہے. میں صرف جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس وقت ملک صاحب, یعنی اس وقت ایک امینڈمنٹ ہو رہی ہے, ایک لیجسلیشن ہو رہی ہے, اور اس لیجسلیشن کے لیے ہمارے ایم این ایز کی, یعنی ہمارے ایک ایم این اے خواجہ امتیاز صاحب, اس کے گھر پہ گزشتہ رات 40 لوگوں نے حملہ کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے, وہ نامعلوم لوگ تھے. نامعلوم لوگ کون ہیں کہ انہوں نے جس طرح اس کے گھر کے خواتین کی بے عزتی کی, ان کے گھر پہ توڑ پھوڑ کیا, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارا مبین جٹ صاحب ہے ادھر گجرانوالہ سے, ان کے پورے کاروبار کو جو ہے نا بند کر دیا. ہمارا شیخ وقاص صاحب کے کاروبار کو بند کر دیا. ہمارے جتنے خواجہ شیراز صاحب کے کاروبار کو بند کیا, اور مبین جٹ صاحب کے گھر پہ جو ہے اتنی توڑ پھوڑ کی ہے. تو میں نے مجھے بتایا کبھی تاریخ میں اس قسم کی کوئی کانسٹرازی ہوئی ہے؟ اچھا, ایک طرف ہمارے ساتھ لیکن اسد صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے ابھی کہا کہ مولانا صاحب کی آپ بہت قدر کرتے ہیں, ان کی بات کا بہت وزن ہے, اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ شاید ان کی آپ اگر گورنمنٹ نہ ہٹی تو آپ شاید ان کی بات مان بھی لیں. مولانا صاحب نے تو اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہماری تقریباً انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, مفاہمت ہو گئی ہے, اور بس 2-4 چیزیں ہیں. تو اگر مولانا صاحب کا جو جن چیزوں پہ وہ ایگری کر جائیں گے اگر اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں, تو کیا مولانا والی جو باتیں ہوں گی ان کو آپ لوگ بھی اون اپ کریں گے؟ بالکل, جو مولانا صاحب کی جو ڈرافٹ ہے اس پہ ہماری بہت حد تک پر جو ہے نا ایک کنسنسس ہے, اور اس میں ہم نے اپنی جو سینئر لائر ہے, پارٹی کی لائرز ہیں, وہ سب نے وہ ڈرافٹ کو دیکھا بھی ہے, اور وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بہتر ڈرافٹ ہے. لیکن ہماری 1-2 چیزیں کہیں ہماری اگر کوئی کنسرن ہے وہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے, کیونکہ آج اس نے بلاؤ بھٹو سے پتہ نہیں ملا ہے کہ نہیں ملا, اس نے کہا میں ملوں گا. وہ کراچی جائیں گے, ابھی کراچی جائیں گے, پھر انہوں نے کہا وہاں سے میں لاہور جاؤں گا, نواز شریف صاحب سے ملوں گا, پھر واپس آ کے میں پی ٹی آئی والوں سے ملوں گا.
جی جی، تو ہماری میٹنگ ہے، تو ہم جو بھی ہوگا ہم مولانا صاحب کے ساتھ مشترکہ کوئی فیصلہ کریں گے، کیونکہ اپوزیشن جو ہے نا چاہتی ہے کہ ہم مشترکہ طور پر کوئی ڈیسیجن لے، اور جو بھی ہوگا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا مشترکہ فیصلہ۔ اچھا، ابھی جو آپ کی میٹنگ چل رہی تھی، یہ انفیئر کویشچن ہے لیکن آپ جتنا بھی محتاط جواب دینا چاہیں آپ کا حق ہے، اس وقت کیا مزاج ہے کمیٹی میں؟ اس وقت جو رائے زیادہ کس حق میں ہے کہ کل آیا جائے، کہ کل کسی بھی طرح اس چیز کو ختم کیا جائے، ڈیفیوز کیا جائے، کیونکہ سینسٹیو ایشو ہے سی او اور سارا؟ اس وقت کمیٹی کا مزاج کیا ہے، موڈ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ڈیوائڈڈ اوپینین ہے، اس پہ ڈیوائڈڈ اوپینین ہے، ابھی بات چیت چل رہی ہے اس پہ۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ہے امپورٹنس ہے جو ہمارے فرینڈلی کنٹریز اور جو مولانا صاحب ان کی بات کی اور جو کمٹمنٹ آئی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کتنی سنجیدگی سی ہے، تو اس پہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے۔ تو ڈیوائڈڈ اوپینین ہے، لیٹ سی آدھا گھنٹے میں یا 40 منٹس میں آپ کی کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں، میری اوپینین تو کمیٹی میں دے دیا ہے، میں اپنا اوپینین ادھر دوں گا تو مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ پھر وہ آپ یہ سمجھو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے، یہ ایک ناجائز حکومت ہے، اور اس حکومت کی پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے جس طرح یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ اگر فیصلہ ہو جاتا ہے، بیکاز اس احتجاج کے لیے تیاری ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی نا، آپ گورنمنٹ تو تیار بیٹھی ہوئی آپ کے لیے، وہ کہتے ہیں آئیں صحیح، ہمیں تو موقع چاہیے، ہم نے تو ان کو تل دینا ہے، آپ لوگوں کو گورنمنٹ تو تیار ہے، اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر آپ بھی آئیں گے، آپ بھی جلوس لے کے آئیں گے؟ یہ وہ سٹائل نہیں ہوگا جو پچھلا تھا کہ وہ جلوس بلوس، یہ سرپرائز ہوگا، یہ ڈفرینٹ ہوگا، ان کو سمجھ نہیں ہوگی کہ لوگ کدھر سے نکلیں گے۔ لیکن یہ 11 بجے آپ فیصلہ کر لیں گے، 11 بجے تک؟ جی جی جی، بالکل 11 بجے تک فیصلہ ہو جائے گا۔ جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت جو ہے نا ہم ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس وقت جو ہے نا ملک میں عملاً ہیومن رائٹس جو ہے نا وہ ختم ہو چکے ہیں، اور جس طرح یہ کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسا امینڈمنٹ لے کے آئے کہ اس میں بنیادی شہری حقوق کی غصب ہو۔ سر آخری سوال اسد صاحب، میں چاہ رہا ہوں آپ میٹنگ میں جائیں، مجھے پتا ہے آپ ذرا بڑی ریشنل باتیں کرتے ہیں، آپ بردباری کی، تو میٹنگ میں بڑی ضرورت ہے کہ ذرا ماحول ٹھنڈا رہے، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ علی مین گنڈا پور صاحب بھی اس فیور میں نہیں ہے زیادہ، وہ تیاری میں تو ہیں پوری، لیکن وہ بھی اس فیور میں شاید نہیں ہے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ احتجاج کی نوبت نہ آئے، کیا یہ میری اطلاع درست ہے؟ نہیں، ان کا اوپینین بالکل ڈفرینٹ ہے، کیونکہ وہ اس کو ادھر جو پی ٹی ایم والا ایشو بھی تھا اور اس کو پراپرلی کنسلٹ بھی نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس نے آلریڈی آج میٹنگ بھی کی، تیاری بھی پکڑی ہے، تمام ضلعوں کو انسٹرکشن بھی ملی ہے، اور ورکر کو موبلائز بھی کیا گیا ہے، ان کی جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا۔ ٹھیک ہے اسد کیس صاحب، بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد آ کے گورنمنٹ کا ذرا نیریٹو لیں گے، جو ان کے جو بہت ہی قریبی اس وقت ہیں زرداری صاحب کے، ان سے ذرا پوچھیں گے گورنمنٹ کیا کر رہی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پہ، اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا وہی بات سامنے نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اگر گورنمنٹ نے ابھی بھی اپنی ضد نہ چھوڑی تو پھر شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ریکویسٹ ہے وہ شاید آخری وہ ایک ایکسکیوز ہوگا جس پہ اگر پی ٹی آئی 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہے تو ہٹے گی، کیونکہ ایک خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ یہ پچھلے 5-6 دن کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا ایک فال آؤٹ ہے کہ کچھ بہت امپورٹنٹ ریلیونٹ جگہ پہ جو آرگومنٹ جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹ میں لے جایا جائے یا نہ لے جایا جائے، تو جو لوگ وہاں پہ تھوڑا سا ماڈریٹ ایڈوائس دے رہے تھے وہ بھی کچھ پیچھے ہٹ گئے، اور اگر اسی طرح یہ کلیش بڑھتے رہے تو وہ شاید جو ایک خوف ہے پی ٹی آئی کا وہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں حقیقت بھی بن جائے، لیکن اس کی ڈیٹیل میں آپ سے بعد میں بات کریں گے۔ ابھی تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اگر مولانا صاحب مان گئے ہیں وہ کس باتوں پہ مانے اور کیوں مانے، یہ بھی آپ کو اندر کی خبر دوں گا، اور گورنمنٹ کے لیے کون سی ریڈ لائن ہے، کیوں گورنمنٹ ایک اسی کورٹ کے اندر سے بینچ بنانے پہ کسی قیمت پہ تیار نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا اس بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آج ایک نئی ڈائمینشن ایڈ ہوگی جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا
کہ کافی چیزوں پہ مفاہمت ہو گئی ہوئی ہے، وہ ذرا سن لیں انہوں نے کیا کہا۔ جو مسودات اس وقت شیئر کیے گئے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی، اس میں کافی اب ہم آہنگی تقریباً پیدا ہو چکی ہے۔ جو چیزیں ہم نے مسترد کی وہ واپس ہو چکی ہیں، اور جو چیزیں ہم نے مطالبہ کی تھی وہ قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بڑی محنت اور کوشش کے بعد ہم ایک اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ جی، انہوں نے کہا چیزیں ہو گئی۔ اب سب سے بڑا ڈفرنس کیا ہے مولانا صاحب کا اور گورنمنٹ کے سٹانس کا؟ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہ بنائیں، اسی عدالت کے 5 یا 6، 5 سے 7 کی بات ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں فائنل کیا ہوتا ہے، ان کا ایک سینئر موسٹ ججز کا آپ ایک بینچ بنا دیں جو سمپلی کانسٹیٹیوشنل میٹرز اس بینچ کے پاس جائیں۔ جب اس کے بعد میری گورنمنٹ کے لوگوں سے بات ہوئی، پیپلز پارٹی کے 2-3 بہت سینئر لوگوں سے بات ہوئی، پی ایم ایل این کی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے نزدیک تو یہی تو مسئلہ ہے۔ وی فیل کہ جو اس وقت ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سے شخصیات ایسی ہیں جو پارٹ آف دا پرابلم ہے، پارٹ آف دا سولوشن نہیں ہے۔ یہ پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ کورٹ ہے، اور پھر وہ ہر ایک کے فیصلے ہیں، وہ جسٹس بندیال سے لے کے ثاقب نثار صاحب سے پھر آگے رب، وہ سارے فیصلے بتاتے ہیں دیکھیں یہ 4 ججز ہمیشہ اس طرح فیصلہ دیتے ہیں، یہ 3 ججز ایسے دیتے ہیں، تو اگر اسی طرح سینیورٹی پہ آئے تو ہم تو فیڈرل کورٹ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہر صوبے کی ریپرزنٹیشن ہو تاکہ وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوں۔ تو اس بات پہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی تو بات ہے کہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، بیکاز اور مولانا صاحب کس بات پہ مان گئے ہیں یا مان رہے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا عرفان قادر صاحب نے، اس وقت معاون ہیں صدر پاکستان کے آن لیگل افیئرز، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سامنے نظر نہیں آتے، بیہائنڈ دا سین جو ساری لیگل ایڈوائسز سب کچھ کرتے ہیں، ان میں سے ہی ہیں، اور ہمیشہ سے کافی یہ بولتے بھی ہیں۔ یہ فارمر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم اکاؤنٹیبلٹی رہے، اٹارنی جنرل، جج، سب کچھ۔ عرفان قادر صاحب یہ بتائیں، مجھے تو لگتا ہے کہ اب بینچ بنے کی وہ بات آج یہ تاثر مل رہا ہے، جب آپ کی یہ پارٹی کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، دونوں پارٹی سے کہتے ہیں کہ یہ تو ریڈ لائن ہے، یہ نہیں ہوگا، تو پرابلم کیا ہے؟ بینچ بن جائے تو کیا ہے؟ ایک کمپرومائز ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور ہاں ایک اطلاع میری یہ ہے کہ اگر بینچ ہوئی اگلی بات پہ گورنمنٹ مانی تو پھر شاید منصور شاہ صاحب اگلے چیف جسٹس نہ ہوں، کیونکہ پھر وہ 5 ججز والا پینل جائے گا، تو پھر سپریم کورٹ کے وہ چیف جسٹس شاید نہ بنائے گورنمنٹ ان کو۔ اتنا مسئلہ کیا اگر بینچ پہ مان جائیں تو کیا ہے؟ میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ ایک بڑا تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں اس کے پیچھے شاید میری کوئی کاوش ہے یا میں نے یہ تیار کی ہیں بیہائنڈ دا سینز، تو آئی وانٹ ٹو ڈسپیل دس، کیونکہ یہ فیکٹ ہے کہ میرا ان امینڈمنٹ سے کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں جب کوئی چیز تیار ہو جاتی ہے تو پھر آتی ہے، اگر صدر صاحب چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ڈیفینیٹلی مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں، فائل بھی مجھے بھجوا دیتے ہیں، تو وہ سٹیج انشاءاللہ جب آئے گی۔ تو بینچ پہ کیا سوچ ہے؟ بینچ میں کوئی پرابلم ہے؟ بن جائے؟ نہیں، ابھی تک جو ہم سن رہے ہیں وہ تو سن رہے ہیں کہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن رہا ہے، وہاں بینچ کی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اب تک جو چیزیں منظر عام پہ آئی ہیں۔ آپ نے آج پہلی دفعہ فرمایا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ کوئی بینچ بن رہا ہے، نہیں، یہ جے یو آئی کی ڈرافٹ ہے، اور انہوں نے بار بار یہ کہا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے، 200 سوا 200 کیس ہیں، اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اب ایک بینچ بنے، وہی ڈیل کرے، اور اللہ خیر سل۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ 200 سوا 200 کیسز ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ایک بھی کیس لگتا ہے کوئی کانسٹیٹیوشنل امپورٹنس کا جس کے پولیٹیکل ریپرکشنز ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ سارا فل کورٹ سنیں، 10 جج ہوں یا 7 ہوں 8 ہوں، سارے سنیں۔ تو اس لیے یہ 200 کیس اگر اس نوعیت کے ہیں جس کے کہ پولیٹیکلی ریپرکشنز جو ہیں نیشن وائڈ ہوں گے، تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی یہ جو بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جب بنے گی وہ کافی مصروف ہو جائے گی ان چیزوں میں، اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ان کے پاس کام کرنے کو کچھ نہیں ہوگا، وہاں ذرا بحث بھی زیادہ ہو جائے گی۔ پلس دیکھیں نا 184(3) صرف اس میں پولیٹیکل میٹرز یا پولیٹیکل اوور ٹونز کے میٹرز نہیں آتے، اس میں اور بھی بہت سارے میٹرز آتے ہیں۔ یہ جو آپ نے یہ بھی باتیں سنی، اتنی آپ سن رہے ہیں بیٹھ کے باتیں، اور بڑے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ مجھے بتائیں، یہ بھی باتیں سن رہے ہیں ہم کہ شاید اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی تو شاید جسٹس امین الدین صاحب فرنٹ رنر ہیں، از اٹ ٹرو؟ دیکھیں، میں بڑے گھر میں جو بیٹھا ہوں نا، میرا وہاں پہ ایک اور بھی فنکشن اور بڑا اہم فنکشن ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی محتسب ہیں فیڈرل لیول کے، ان سب کی جو فیصلے ہیں ان کے وہ میرے سامنے چیلنج ہوتی ہیں، ان کے فیصلوں کے خلاف ریپرزنٹیشن میں سنتا ہوں، تو میری وہ بھی
ایک دائرہ اختیار ہے جو کہ مجھے کافی مصروف رہنا پڑتا ہے. یہ فیصلوں میں ایک چیز بتائیں, ابھی پٹیشنز آئی ہیں ہائی کورٹس میں ڈالی ہیں پی ٹی آئی نے. ہاں جی. آپ سپریم کورٹ بھی 17 کو ایک کیس لگا ہوا ہے. ہاں جی. کہ یہ جو اپریہینڈڈ امینڈمنٹس ہیں اس کو روکنے کے لیے نارمل حالات میں جو ہوتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ کے یہ رجسٹرار آفس سے ہی فارغ ہو جاتا کیس کہ ابھی چیز ہوئی نہیں ہے تو اس پہ آپ کیا کریں گے. آج سندھ ہائی کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا ہے, ابھی تو ہوئی نہیں ہے تو ہم کیا اس پہ فیصلہ دیں. دے ہیو ڈسمسڈ اٹ. لیکن جو کرٹکس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھیے فائزیسا صاحب نے اس پہ بینچ بنا دیا اور وہ اس لیے سن رہے ہیں کہ اس کو پھر وہ سیل کر دے معاملے کو. دیکھیں اس پہ کوئی بات سپریم کورٹ ٹیک اپ نہیں کر سکتی بیکاز جب ہوں گی تو دیکھی جائے گی, ورنہ تو رجسٹرار ہی کر دیتا تاکہ 25 کو بعد جو بھی چیف جسٹس ہوں وہ اس میں کوئی روڑا نہ اٹکا سکیں. تو کیا یہ جو بینچ 17 کو بیٹھ رہا ہے سن رہا ہے اس کو, یہ ایک نیڈ لیس ایکسرسائز نہیں ہے؟ یہ تو رجسٹرار آفس ہی کر دیتا تو بات ختم ہو جاتی. اس میں سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کر کے ہیئرنگ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ معاملہ پھر کوئی دوبارہ کھول نہ سکے. جس طرح حدیبیہ کا کیس تھا, جب فیصلہ ہوا تو انہوں نے کہا اب اس کیس کو کھول نہیں سکتے, وہ بڑا کنٹروورشل فیصلہ تھا. یہ 17 کو کیوں بینچ سن رہا ہے اس معاملے؟ مالک صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 184(3) کے جو معاملات آتے ہیں, رجسٹرار جو ہیں وہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ مینٹینیبلٹی کے ایشوز کو ڈیسائیڈ کریں. نہیں تو 184(3) نہیں, انہوں نے پٹیشن کر رہے ہیں کہ جی یہ آئینی ترمیم لا رہے ہیں اس کو روکیں. مینٹینیبلٹی کا ایشو تھا نا, جب تک وہ کمیٹی کے سامنے معاملہ نہیں جاتا رجسٹرار آن اٹس اون تو ختم نہیں کر سکتے نا اس چیز کو. تو اس لیے وہ تو بینچ کے سامنے تو معاملہ آئے گا. تو اس لیے وہ چیز جو ہے وہ بالکل صحیح ہوئی ہے, جو کہ رائج الوقت قانون ہے اس کے مطابق ہوئی ہے. تو وہ ٹھیک ہوا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس میں ٹو مچ انٹو دیٹ ہم جانے کی کوشش کریں خام خواہ. آئی ڈونٹ تھنک اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جسٹیفیکیشن کیا ہے, کیوں, وائی ناؤ؟ یہ بڑا آپ کا اچھا سوال ہے اور بڑا ضروری سوال ہے, اور یہی سوال چل رہا ہے پچھلے 2 ماہ سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے افتخار چودھری صاحب کی ریسٹوریشن ہوئی ہے اس کو 15 سال ہو چلے ہیں اس بات کو. پچھلے 15 سال میں یہ جو پولیٹیکل ٹگ آف وار ہے اس کا ارینا جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے. اور انویریبلی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ججز ہیں ان کا رجحان جو ہے کدھر ہے. سب سے پہلے افتخار چودھری صاحب آئے, ان کے دور میں پاکستان کے 2 پرائم منسٹرز جو ہیں, ایک پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کو ہٹا دیا گیا, اور اس سے پہلے تو 58(2)B تھا. یہاں 58(2)B ختم ہوا تو 62(1)F کو انہوں نے 58(2)B بنا دیا اور حکومت کو فارغ کر دیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ آرٹیکل آ گیا وہ نااہلی کا, تاحیات نااہلی. اسی سپریم کورٹ نے میاں نواز شریف کو نکال دیا اور وہ ایک نیا 58(2)B بن گیا. تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں تو مریم نواز جو ہیں جب ان کی ایکوٹل ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کی حکومت چلی جاتی ہے. تو یہ جو پولیٹیکل اپ ہیولز آ رہے ہیں پاکستان میں, اس کے پیچھے جو شاک ویوز کریٹ ہو رہی ہیں وہ ساری سپریم کورٹ سے. اس کا پھر حل اب یہ نکالا رولنگ پارٹی نے کہ ہم پرائم منسٹر ہی فیصلہ کر لیں گے. ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر بنتی ہے تو پرائم منسٹر اور صدر بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے کون چیف جسٹس ہوگا. اپنی مرضی کا چیف جسٹس آ جائے گا, وہ پھر اپنی مرضی کے ججز آ جائیں گے. تو ایگزیکٹو نے ہینڈ پک کر کے اپنی ایک کورٹ کریٹ کر دی ہے. یہ تو اور گند پڑے گا, یہ کوئی سولوشن تو نہیں ہے. اگر آپ کو اس وقت ججز بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے 8 ججز آپ کو 9 پسند نہیں ہیں تو آپ نے کہا چلیں چھوڑیں, یہ تو کنٹرول میں نہیں آ رہے, چلیں پھر ایک نئی کورٹ بنا لیں, اس میں چیف جسٹس بھی اپنی مرضی کا, سارے ججز بھی اپنی مرضی کے, تو بس پھر اللہ خیر صلی اللہ. پھر یہ سولوشن ہے کہ ایگزیکٹو ٹیک اوور کر جائے گی جوڈیشری کو. اس میں 2-3 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے یہ پارلیمنٹری کنسنسس سے وجود میں آ رہا ہے, اور یہ ایک آئینی طریقہ ہے جس کے تحت کہ آپ آئین میں ترامیم کر کے تو کوئی بھی کورٹ کو کانسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ رہی کہ موجودہ سپریم کورٹ جس طرح سے وہ سیاست میں پولیٹیکل ایشوز کو ڈیسائیڈ کر رہا تھا, اگر آپ ان کا کوڈ آف کانڈکٹ دیکھیں تو کوڈ آف کانڈکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل ایشوز میں وہ نہیں جائیں گے ہاں ان میں لیگل کوسچنز ہی کیوں نہ انوالوڈ ہوں. ان کے کوڈ آف کانڈکٹ میں اگر کورٹ کے سامنے لے کے جا رہی ہیں لیگل پھر بھی نہیں جائیں گے, پھر بھی نہیں جائیں گے. ان کا کوڈ آف کانڈکٹ تو پڑھیں, آرٹیکل 5 اگر دیکھیں اس میں تو اس میں اسپیسیفکلی لکھا ہوا, اور یہ افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں یہ کوڈ آف کانڈکٹ مرتب ہوا. اور کوڈ آف کانڈکٹ کی جو اہمیت ہے
وہ ججز کے اوتھ میں ہے کہ وی ول ابائڈ بائی آور کوڈ آف کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن آپ یہ تو بحث ہم کر سکتے ہیں کہ 63A کا فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا، لیکن 63A کی اگر تشریح کرنی ہے تو آپ کورٹ کے پاس ہی جائیں گے نا؟ نہیں، بالکل غلط بات ہے. کہاں جائیں گے؟ کسی چیز کی کورٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ تشریح کے معاملوں میں کورٹ جو ہے وہ فائق ہے، سارے کانسٹیٹیوشن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کورٹ تشریح کرے گا؟ کہیں نہیں لکھا ہوا. صرف قوانین جہاں لکھا ہوا ہے کون تشریح کرے گا، رولز آف بزنس میں لا منسٹری کا ذکر ہے، اور اگر لا منسٹری سے کیبنٹ یا وزیر اعظم ایگری نہ کریں تو پھر اٹارنی جنرل کے پاس چلا جاتا ہے، اور پھر ان دونوں کو موازنہ کر کے تو اس طرح سے انٹرپریٹ ہوتا ہے. لیکن انٹرپریٹیشن کے نام پہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن شروع کر دیں، کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنا شروع کر دیں، جس طرح پچھلے چیف جسٹسز نے کیا ہے، ان کا میں کسی کا بھی نام نہیں لینا چاہتا، میرا خیال ہے مجھے ضرورت بھی نہیں ہے اسپیسیفک انسٹنسز کوٹ کرنے کی. اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ مجھے تو یہ 7-8 سال پہلے سے یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ترامیم ہے یہ بالکل ہونی ہے، اور یہ اب بھی ہوں گی. اور اگر اب کسی وجہ سے اگر سپوزنگ کوئی ایشو آتا بھی ہے تو آنے والے دنوں میں یہ ترامیم ضرور ہوں گی. ٹھیک ہے، ہونی چاہیے. اتنی انڈیسنٹ ہیسٹ کیا ہے؟ بلاول بھٹو صاحب تقریر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 25 اکتوبر سے پہلے ہونی ضروری ہے، بعد میں نہیں ہو پائیں گی. یعنی کہ جب تک فائز عیسیٰ صاحب سیجے ہیں تو یہ ایک موافق ہوا ہوگی. کیوں بھائی 25 اکتوبر؟ آپ تو خود ججز کو پینٹ کر رہے ہیں خاص خانوں کے اندر، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کورٹ انوالو نہ ہو پولیٹیکل میٹرز میں، یہ انلیگل انٹرپریٹیشن میں. دوسری طرف آپ ایک کورٹ نئی بنا اسی لیے رہے ہیں کہ ان میں ہو. تو یہ تو ایک چیف جسٹس آئے تھے 20 دن کے لیے، وہ ان کو پونی ٹیل والے تھے، وہ اپنی وہ آئیڈینٹی کے لیے کہہ رہا ہوں، ناٹ میں ان کا کوئی مذاق نہیں اڑا رہا. انہوں نے 20 دن میں وہ ملک میں مصیبت ڈالی تھی، وہ نوٹسز ایشو کیے تھے کہ ساری پاکستان گورنمنٹ کو انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کر. تو اگر آپ کے ہینڈ پکڈ، اگر کوئی کانسٹیٹیوشن کورٹ بن جاتی ہے اور آپ کے ہینڈ پکڈ چیف جسٹس صاحب نے، جو پیورلی ڈسکریشن ہوگی پرائم منسٹر کی اور صدر صاحب کی، اور ہم نے دیکھا اس ملک میں جب بھی ڈسکریشن ہوتی ہے تو پولیٹیکل لائکس اور پریفرنسز کی بیسس پہ ہوتی، میرٹ ہم نے اس ملک میں ہوتے نہیں دیکھا. تو وہ اگر اپنا آپ ہینڈ پک چیف جسٹس لا کے کورٹ بنا لیتے ہیں، اور اگر اس کورٹ نے تباہی لانی شروع کی، اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ نہیں، اگر ہینڈ پکڈ اگر آپ کہتے ہیں تو ہینڈ آپ کی باقیات ہیں. اگر ہینڈ پک کے ذریعے فارغ کر کے نہ رکھ لیتے تو یہ جو آپ کا خیال ہے کہ وہ ہینڈ پک لا رہے ہیں، ہینڈ پک ہرگز نہیں لا رہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون بندہ چیف جسٹس بنے گا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا، اور صدر صاحب اس پہ سائن کر دیں گے. اور ہینڈ پک کیا ہوتا ہے؟ تو آبویسلی وہ جو پارلیمان جو آئین میں لکھے گی اس کے مطابق ہوگا نا. ججز تو نہیں ڈیسائیڈ کریں گے کہ ججز خود ہی ججز کو اپوائنٹ کریں گے. ججز کی اپوائنٹنگ اتھارٹی تو پچھلے 70 سال سے صدر ہی رہے ہیں ہمیشہ. دیکھیں، امریکہ میں بھی صدر اپوائنٹ کرتا ہے نا سپریم کورٹ کا، لیکن اس کا ایک پورا پروسیس ہے. وہ اس کی اس کو ایک گرائنڈ مل میں سے گزرنا پڑتا ہے. کانگریس بھی اس پہ، جس کو کہتے ہیں جس کو اپنا کسی کا کچھ پتا کرنا ہونا، اس کو سپریم کورٹ کی نامینیشن میں ڈال دیں. یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں صبح پتا لگے گا کہ جی فار ایگزامپل پرائم منسٹر کہتے ہیں میں عرفان قادر صاحب کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بناتا ہوں چیف جسٹس، ہمیں تو صبح اخبار میں پتا لگے گا. اس طرح تو سپریم کورٹس یا کانسٹیٹیوشنل بینچز دنیا میں کورٹس نہیں بنتی کہ ون فائن مارننگ وی ویک اپ اینڈ مسٹر ایکس از دا نیو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ. میں اپنا نام تو نہیں لوں گا، نہیں میں ویسے بات کر رہا ہوں. پرائم منسٹر صاحب کسی بھی نام پہ اگر اتفاق کرتے ہیں اور پریزیڈنٹ اتفاق کرتے ہیں تو آئی ہیو ایوری ریزن ٹو بلیو کہ وہ جو چوائس ہوگی وہ بہت اچھی چوائس وہ کریں گے. وہ کیوں خراب چوائس کریں گے؟ وہ پارلیمان ہم دیکھتے ہیں ہمارے پرائم منسٹرز اور ہمارے پریزیڈنٹس نے جو ججز نے کام کیا، انہوں نے بڑے چاند چڑھائے نے جو ہم دیکھتے ہیں. تو آپ پوری پاور، ایک پورا پیرلل جوڈیشل نظام کھڑا کر رہے ہیں ایک بندے کی وم پہ، وزیر اعظم کی ججمنٹ کے اوپر ایک پوری کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا اسٹرکچر وہ کنٹرول ہو جائے گا. اور آپ کہتے ہیں کہ وہ پھر ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو کاغذوں پہ بھی انڈیپینڈنٹ نہیں رہے گی. موجودہ پارلیمنٹ جو ہے بہت ریسٹرینٹ ایکسرسائز کر رہی ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ جو پوسٹ افتخار چودھری کورٹ ہے، اگر آپ اس کا پورا پروسیس دیکھیں، جس طریقے سے کورٹ پیکنگ کی گئی، جس طریقے سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو چلایا گیا، جس طریقے سے پارلیمنٹری کمیٹی کو وٹل ڈاؤن کر کے ختم کر دیا گیا، اور پھر خود ہی کنٹرائیوڈ پٹیشنز ڈلا کے ان لوگوں کو جج بنا دیا گیا، یہ سارا تو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہیے. کنسپچولی میں بات کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ایز گورنمنٹ اسپوکس مین، لیکن ایز اے لیگل ایکسپرٹ میں نے چونکہ یہ ایک کیس مجھے ارجنٹ بریک لینی ہے. بریک کے بعد میں آگے پوچھوں گا کہ
کانسٹیٹیوشنل کورٹ جس بننی چاہیے مجھے بھی اس میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جس طریقے سے بنائی جا رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ایک ہینڈ میڈن ہوگی یہ گورنمنٹ آف دا ڈے کی. یہ کس طرح انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا پرپز سرو کرے گی، اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا جو نالجبل سر وی ہیو 3-4 منٹس ویل میک اٹ ویری کوئک. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر جب تک ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہ بنی، ہم خیال لوگ نہ آئے، تب تک یہ کلیش چلتا رہے گا، بیکاز یہ سپریم کورٹ اب بڑی کلیئرلی سپلٹ ہو گئی ہوئی ہے. اگر منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس بنتے ہیں، آپ کو پھر بھی کانفلکٹ نظر آتا ہے گورنمنٹ کا، ایگزیکٹو کا اور سپریم کورٹ کا، کہ اوور بلون اپریہنشنز ہیں؟ میرا خیال ہے ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک یہ ہم خیالی کا کارٹل توڑا نہیں جاتا تب تک پاکستان میں کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے افیکٹولی کام نہیں کر سکے گی. کیونکہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں مولانا صاحب کا جو یہ آیا کہ اگر 5 یا 6 سینئر موسٹ ججز یا 5-7 سینئر موسٹ ججز کا ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بن جائے، میں اب وہ دیکھ رہا تھا جو ٹاپ کے 7 ججز ہیں، اور اگر آپ ان سب کے آپ فیصلوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں نا، تو آپ کو لگتا ہے کہ کم از کم 4-2 کا وہ ریشو بن رہا ہے، اور 4 گورنمنٹ کے ہم خیال نہیں ہیں، 2 شاید کبھی کبھار آگے پیچھے آ جائیں، یا فرید صاحب واحد ایک نیوٹرل سے نظر آتے ہیں سامنے. اس طرح تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفلی. ہم کوئی اسپرشنس کاسٹ نہیں کر رہے، میں صرف فیصلوں کو انالیسس کر رہا ہوں. تو بینچ تو مجھے سولوشن نظر نہیں آتا. تو اگر یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنا پاتے اور بینچ کی بات پہ کوئی ہو جاتی ہے تو پھر ڈیفینیٹ امینڈمنٹ ہوتی نظر آ رہی ہے کہ جو ججز نیکسٹ چیف جسٹس ہیں وہ آٹومیٹکلی شاہ صاحب نہیں ہوں گے، وہ پھر پینل میں سے سلیکٹ کرے گی گورنمنٹ. مالک صاحب اب یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ تو بہتر ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے پوچھا جائے جنہوں نے یہ کہا ہے. آبویسلی میں نے نہیں کہا، ہمیں کسی نے نہیں کہا، تو اس لیے اس پہ میں آپ کو کیا جواب دے سکتا ہوں. میں تو ایک سینیریو آپ کو لیکن دیا جہاں ہے. تک آپ نے کہا کہ آپ کسی پہ انوینڈو کاسٹ نہیں کر رہے، تو وہ تو آپ نے بات کر دی اور بڑی ڈائریکٹ کی ہے، اس پہ تو کوئی ایسا نہیں، میں تو فیصلوں کا نہیں ٹرینڈ ہے. دیکھ رہا ہوں. دیکھیں نا، اگر میں دیکھتا ہوں کہ ایک کیس آتا ہے ریزرو سیٹس کا، اس میں کس نے کیا کیا، ایک پہلے آتا ہے تاریخ والا، اس میں ایک جج صاحب نے کیا فیصلہ کیا، پھر انہوں نے 63A میں کیا کیا. تو پھر آپ 3-4 جب آپ فیصلے دیکھتے ہیں جن کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں، تو وہ پھر آپ کو ایک مائنڈ سیٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہر صوبے سے ایک لیا جائے اور ایک پیرٹی لگ جائے، کیونکہ موجودہ سپریم کورٹ میں جب یہ کانسٹیٹیوشنل کیسز چلتے تھے تو وہ پیرٹی نظر نہیں آتی. اس میں خوف ٹرانسپیرنسی کا ہے. بات کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا مسئلہ یہ ہے، چیف جسٹس اوور نائٹ آپ نے خود ہی سوچ لیا بنا دیا، ججز آپ نے ہینڈ پک کر لیے. نہیں سن لیں نا، ٹرانسپیرنسی کا خوف 3 سال کے لیے تو وہ ہینڈ پک کورٹ بیٹھے گی نا. ٹرانسپیرنسی کا خوف تو تب ہوتا نا کہ اگر پولیٹیکل میٹرز میں موجودہ سپریم کورٹ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوتا. یہ تو اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ اسٹیبلش ہی نہیں کر سکے، تو آپ ایک دوسرا بھی اسی طرح کا بنا دیں گے. دیکھیں بائی اینڈ لارج ہمارے ججز بہت اچھے ہیں، یہ موجودہ سپریم کورٹ کے بھی ججز اچھے ہیں. یہ جو جنرلٹی آف کیسز ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن جب بھی پولیٹیکل ایشوز آتے ہیں ہمارا کورٹ جو ہے کنٹروورشل. یہ کون گارنٹی کرے گا کہ جو 3 سال کے لیے اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ آتی ہے اور 3 سال کے لیے سارے آ جاتے ہیں، 65 کا آتے 78 میں، تو ان کی کہ وہ لوگ ایک بینٹ آف مائنڈ کے نہیں ہیں، وہ تو کوئی چیک نہیں ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، لیکن یہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے یہ اس نیچ پہ پہنچ چکی تھی کہ اب جو بھی ہوگا اتنا خراب اب نہیں ہو سکتا. اٹ ول بی بیٹر دین دس. یہ تو ایک ہوپ کی آپ نہیں، ہوپ کی نہیں، ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی. یعنی آپ ذرا دیکھیں افتخار چودھری صاحب، وہ والے صاحب، وہ جو پونی والے ہیں ان کو دیکھیں، ثاقب کو دیکھیں، یہ بندیال کو دیکھیں، اور اب ہم اس کو دیکھیں گے. اگر آپ لوگوں کا داؤ لگ گیا جس کو وہ آپ لگائیں گے، پھر اگلے 3 سال ہم دیکھیں گے، پھر ہم کہیں گے یار یہ تو اسی طرح کے ہیں. نہیں، اسی کا گارنٹی ہے. اب جو نیکسٹ آئیں گے نا وہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد میرا خیال ہے وہ اس طرح کوئی نہیں کر سکے. یو ول بی سرپرائزڈ. پاکستان میں ہم نے ایک ایسی ڈاؤنورڈ سلوپ ہے. چلے خیر، اینی وے وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. ناظرین، جو لیٹسٹ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو میٹنگ چل رہی ہے PTI کی، اس میں بہت زیادہ میری اطلاع کے مطابق 2-3 لوگوں سے جو بات ہوئی ہے کہ مؤخر ہونے کی بات ہو رہی ہے. اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر کچھ بھی نہ ہوا تو پھر مولانا صاحب کی بات کو وزن دے دیا جائے گا. لیکن جہاں تک یہ کورٹ کی بات ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ، نظر صاف آ رہا ہے کہ
رائٹ تھنگ از بین ڈن دا رانگ وے. یہ ہماری گورنمنٹس کو کیا بات ہے, ان کو اس کے فل نمبر ملنے چاہیے. صحیح کام بھی غلط طریقے سے کرتے ہیں. اور یہ اگر کورٹ بن گئی, یہ کس طرح ٹرانسپیرنٹ ہوگی؟ ہینڈ پک لوگ کس طرح ایک یس مین نہیں ہوں گے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اور عرفان قادر صاحب بھی کہہ رہے ہیں امید رکھیں, امید تو دنیا قائم ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.